ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، آج کا دن بڑا متبرک دن ہے، اور جن کے نام سے ہم لوگ یہ محفل سجا رہے ہیں، بلا شبہ ان کے نام کی محفل بھی بڑی شان کی محفل ہے۔ عموماً لوگوں کو حضور سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ پورے طور پر پتہ نہیں ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و رتبے کو لوگ جان جائیں تو پھر سال میں ایک بار نہیں، سال کے 365 دن وہ آپ کے نام کی فاتحہ کروائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خود فرما دیا کہ ابو بکر سے پیار کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری پوری امت کے اوپر واجب ہے، اس سے آپ سمجھیں اور اندازہ لگائیں کہ کتنے عظیم رتبے کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت فائز تھی، اور آپ کے مقام و رتبے کی مختلف وجوہات ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 وجہ سے میرے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اولیاء کرام کے سردار علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اوپر 4 وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے کا شرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہوا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے حیات طیبہ کے آخری ایام میں تھے، مرض وصال میں، اس وقت مصلی رسول پر اگر کوئی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے تو صدیق اکبر تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی سے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے موجود نہیں تھے یا کسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز چونکہ بلند تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجرے میں حضرت عمر کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، لا عمر نہیں، اس مصلی پہ کھڑے ہو کے ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں پہلی فضیلت میرے اوپر جو حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ نے امامت فرمائی۔ دوسری فضیلت، ہجرت کی رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں ہجرت کرنے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا، یہ دوسری فضیلت۔ اور تیسری فضیلت، غار ثور کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں رہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ وہ ابتدائے زمانہ میں ایمان لائے،
اور اپنے اسلام کا اعلان بھی کیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا. یہ 4 فضیلتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حاصل ہے جو مجھے حاصل نہیں ہے. تو یہ مقام و رتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ صحابہ کرام کی جب تاریخ پڑھیں گے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کے اندر کچھ وہ صحابہ کرام ہیں جو خود صحابی ہیں لیکن ان کے والد صحابی نہیں ہے. کچھ وہ صحابی ہیں خود تو صحابی ہیں, ان کے والد بھی صحابی ہیں لیکن ان کے بیٹے صحابی نہیں ہے. کچھ وہ ہیں خود بھی صحابی, باپ بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, لیکن پوتا جو ہے وہ صحابی نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت, یہ فضیلت اور یہ مقام و رتبہ حاصل ہے کہ خود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی, آپ کے والد محترم بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی, آپ کے بیٹے بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا گھرانہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے. اور یہ صحابیت کا جو آپ کو مقام و رتبہ ملا ہے, یہ مقام و رتبہ بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے, کیونکہ پوری صحابہ کرام کی تاریخ میں اور تمام ان کے احوال کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو بھی صحابی ہے ان کو صحابی جو ہے وہ یا تو کتب سیر نے لکھا ہے یا پھر اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا یا علماء کرام نے بتایا کہ فلاں صحابی ہے. کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی فرمایا ہے. اور ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے صاحب سے اپنے یار سے کہہ رہے تھے غار ثور کے اندر. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا اے ابو بکر تم دنیا میں بھی میرے صاحب ہو اور تم حوض کوثر پر بھی میرے صاحب ہو. تو یہ رتبہ آپ کو عطا کیا گیا اور کل قیامت کے دن جنت کے تمام دروازوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے اندر بلایا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا حضرت ابو دردہ سے, جب حضرت ابو دردہ حضرت صدیق اکبر سے آگے چل پڑے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے ابو دردہ تم اس ہستی کے آگے چل رہے ہو کہ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد میں آسمان کا یہ سورج اس سے بہتر کسی ذات کے اوپر طلوع ہی نہیں ہوا ہے. یعنی سارے نبیوں کے بعد میں سب سے بڑا مقام و رتبہ انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اور مقام و رتبہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں اپنا محبوب فرمایا. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ابو بکر صدیق ہے. تو سارے انسانوں میں جو سب سے زیادہ پیارا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہو وہ کتنا بڑا عظمت کا حامل ہوگا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا اللہ کے سوا خلیل بناتا تو ابو بکر کو میں اپنا خلیل بناتا. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عظمت عطا فرمائی. اور معراج کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے, آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا کہ سدرۃ المنتہا پہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو حضرت جبریل امین وہیں پہ رک گئے تھے. آگے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے رف کے اوپر سوار ہو کر. پھر جب اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے ایک مقام وہ آیا کہ رف بھی پیچھے چھوٹ گیا. میرا آقا علیہ السلام تنہا آگے بڑھنے لگے نور کے بے شمار حجابات کو طے کرتے ہوئے. جب آپ آگے بڑھ رہے تھے تنہائی کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کچھ وحشت کا احساس ہوا. تو اس وقت ضرورت تھی اس بات کی کہ جب انسان کسی طرح سے کچھ وحشت کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت اگر کسی پیارے کی آواز اگر کان میں آ جائے تو وحشت دور ہو جاتی ہے, تنہائی دور ہو جاتی ہے اور دل کو تسلی ملتی ہے. تو اس تنہائی کے اندر جب اللہ کے دیدار کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی آواز کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کو کلام فرمایا اور کہا قف یا محمد فإن ربک یصلی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی پیارا ہے ہی نہیں. اگر کوئی پیارا اور بھی ہوتا تو اس تنہائی کے اندر وہ آواز آپ کو سنائی جاتی.
اگر کوئی آواز آپ کو سنائی گئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی گئی. اور خود حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا بھی یہی حال تھا. آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پیارا لگتا ہے, تو آپ نے یہی فرمایا تھا, النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس چہرے کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی محبت اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آپ کے ساتھ میں محبت, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن اور 3 راتوں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں رکھا. اس تنہائی کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنے فیضان سے اور اتنی برکتوں سے مالا مال کیا, اتنی برکتوں سے مالا مال کیا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی رات والی ایک نیکی اور دن والی ایک نیکی مل جائے تو میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں. فرمایا رات کی نیکی کون سی ہے؟ کہا رات کی نیکی وہی ہے جب ہجرت کی رات میں حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں تھے. اور حضرت جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ عمر کا مقام و رتبہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سوال پر حضرت جبریل امین نے کہا تھا کہ اگر مجھے نوح علیہ السلام نے جو عمر اپنی قوم کے درمیان گزاری ہے, اتنی عمر اگر مل جائے اور میں عمر کا مرتبہ بیان کروں تو نہیں بیان کر سکتا. میں حضرت جبریل کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ ہوئی ہے. اتنے سالوں تک اگر میں عمر کا مرتبہ بیان کروں تو عمر کا مرتبہ نہیں بیان کر سکتا. اور فرمایا کہ عمر کے جتنے مراتب ہیں, عمر کی جتنی نیکیاں ہیں, وہ سب کی سب مل کر ابو بکر کی ایک نیکی بنتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کا مقام و رتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ عزیزان مکرم, آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام آج بھی ان کو اپنے پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں. آج بھی میرے آقا علیہ السلام کے قدموں سے لگے ہوئے ہیں. وہ اگر زندگی میں ایک نظر اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھنے کا موقع مل جائے, انسان ساری زندگی اس پہ ناز کرتا ہے. اور عالم یہ ہے ساری زندگی ساتھ میں رہے, غار میں بھی ساتھ میں رہے, اور آج مزار کے اندر بھی ساتھ میں ہے. اتنے ساتھ میں ہے کہ ابو بکر صدیق کا سر ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدم لگے ہوئے وہیں پہ. زندگی بھر دیدار کرتے رہے, اور آج بھی وہ مقدس ذات جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیض و برکات سے پورے طور پر مالا مال ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو ابو بکر پہلے نکلیں گے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دائیں طرف ہوں گے, عمر بائیں طرف ہوں گے, اور پھر یہ قافلہ چلے گا جنت البقیع کی طرف. جنت البقیع کے صحابہ اور پیارے لوگ ساتھ میں ہوں گے, پھر جنت المعلا کی طرف جائے گا, جنت المعلا کے محبوبین ساتھ میں ہو جائیں گے, اور پھر دولہا کی شکل میں میرے آقا علیہ السلام ہوں گے, اور باراتی کی شکل میں یہ صحابہ اور بزرگان دین کا مجمع ہوگا اور میدان محشر کی طرف چلے گا. تبھی تو برادر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کیسا منظر ہوگا وہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر. اور میں اور آپ تو کیا کہیں, میرے آقا خود فرماتے ہیں جس کسی کا میرے اوپر احسان تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے, کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. آپ سوچیں کتنا زبردست جملہ ہے یہ. کون فرما رہا ہے؟ وہ آقا فرما رہے ہیں جن کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. اپنے غلاموں کو نوازنے کے لیے میرے آقا فرما رہے ہیں میرے اوپر اگر کسی کا احسان تھا میں نے ادا کر دیا. ابو بکر کا احسان, اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مسلمانوں پہ احسان کیا جبکہ ان میں اپنا پیارا رسول اللہ نے بھیج دیا. تو اللہ نے تو احسان کر کے اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیجا ہے. ہمارا کوئی احسان نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام پر, ان کا احسان ہے کہ ہمارے درمیان وہ تشریف لائے. وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہم گنہگاروں میں وہ تشریف لائے. ان پر کسی کا احسان نہیں, لیکن وہ پیارے آقا فرما رہے ہیں ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں ادا کیا, کل قیامت کے دن اللہ خود ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا. اس سے اگر سمجھنے والا سمجھنا چاہے تو بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. اور حضرت عمر نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ عمر کا پورا خاندان اگر مل جائے تو ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے.
یہ اللہ نے مقام و رتبہ عطا فرمایا. اور جب مشکل وقت آتا تھا، بڑے بڑے جگر والے لوگ جب جو ہے وہ ہمت ہار جاتے تھے، تو وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہمتیں کام آتی تھی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال آپ اس کی وہ دیکھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بہادر ہیں. حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، لیکن جب حضرت عمر اسلام لائے تو صحابہ کا بیان ہے کہ اب ہم جو ہے ہم سے مارنے والوں سے ہم خود لڑائی کرتے تھے اور ہم بھی ان کو مارا کرتے تھے. یہ حضرت عمر کا دبدبہ تھا. پہلے کوئی حرم کے اندر اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا تھا نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن جب حضرت عمر ایمان لائے تو مسلمان حرم کے اندر جا کے نماز پڑھنے لگے. یہ اللہ نے حضرت عمر کو شان و شوکت عطا فرمائی تھی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی ہمتوں کو آپ دیکھو. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کا ایک دن باقی رہ گیا، حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا علیہ السلام سے اجازت لے کر کے اپنے مکان میں چلے گئے. جو ایک جگہ ہے مقام سنہا، وہاں پہ وہ مکان تھا. چلے گئے. جب خبر ملی دوسرے دن تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے. حضرت عمر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے اس کی میں گردن اڑا دوں گا. اس لیے کہ منافقین بڑی بڑی جو ہے وہ افواہیں پھیلا رہے تھے اور طرح طرح کی بری باتیں پھیلا رہے تھے. حضرت عمر جلال میں آ گئے. کہا اگر کوئی کہہ دے گا اللہ کے رسول علیہ السلام وصال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اب صحابہ حیران ہے کہ مانے کہ نہ مانے، کیا واقعی اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے یا یہ خبر غلط ہے. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق جب آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور کسی طرف توجہ نہ کی، سیدھے حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لے گئے. اور اندر جانے کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس چہرے سے چادر کو ہٹایا. میرا آقا علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے، رب کی رحمتوں سے مل چکے تھے. حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیشانی کو چوما. اللہ کے رسول علیہ السلام کو چومنے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اب آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، اتنا بڑا عاشق جو ایک لمحے کے لیے کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے جدا نہیں ہوتا تھا، وہ عاشق جب یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جا چکے، کیا ہوش باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام جب ہوش سنبھال نہ پائے، حضرت عمر جیسا مضبوط انسان جب اپنے ہوش کو باقی نہیں رکھ پایا، تو حضرت ابوبکر صدیق تو بہت بڑے عاشق تھے. اتنے بڑے عاشق تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں تو میں تلوار سے اپنی گردن کاٹ کے پیش کر دوں. میرے آقا نے فرمایا ابوبکر تم صحیح فرما رہے ہو. تو اتنے بڑے عاشق رسول تھے، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایسی ہمت، ایسی استقامت، ایسی جرت اور ایسا استقلال عطا فرمایا تھا. جہاں بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے تھے، حضرت صدیق اکبر بڑی ثابت قدمی کے ساتھ میں جم کر کے حالات کا مقابلہ کرتے تھے. جب صحابہ پریشان ہے، حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں آئے اور ممبر پر چڑھ گئے. اور ممبر پر چڑھے تو سارے لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر کے حضرت ابوبکر کی طرف بڑھ گئے. حضرت صدیق اکبر نے کہا سنو، اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سنو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جا چکے ہیں، آپ کا وصال ہو گیا ہے. اور سنو اگر تم محمد نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو ہمارے رب کو کبھی بھی موت نہیں آتی، وہ موت سے پاک ہے. اس کے بعد میں حضرت صدیق اکبر نے وہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب کے وصال کی خبر دی. حضرت صدیق اکبر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو صحابہ کو ایسا لگا کہ یہ آیت کریمہ زندگی میں پہلی بار ہم نے سنی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابھی تک مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے، لیکن جب صدیق اکبر نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو اب میرے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرا پاؤں میرا جسم سنبھال سکے. میرے پاؤں جواب دے گئے، میں زمین پہ گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے. سرکار علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو صحابہ کی کیسی کیفیت رہی ہوگی. قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر پر. ایسے مشکل وقت کے اندر صحابہ کی تسلی دینے والی اگر کوئی ذات تھی تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی. صحابہ پھر مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے یہی آیت کریمہ پڑھنے لگے. اب صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ بخدا اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق حالات کو نہ سنبھالتے، آپ خلیفہ نہ ہوتے، تو پھر زمین پہ اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی. ایسے مشکل وقت میں حالات کو سنبھالنے والی ذات کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر. عزیزان مکرم،
آج ہم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا بھی احسان ہے ہمارے اوپر، اور ان کے پورے خاندان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کا، پوری امت مسلمہ کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی ان کے احسان کا بدلہ کبھی بھی ادا کر ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ جب ہجرت کی رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو سارے کفار اللہ کے رسول علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے۔ اس وقت جو قربانیاں حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان نے پیش کی تھی، قیامت تک سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کا یہ احسان امت کبھی بھی نہیں چکا سکتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ساتھ میں ہے، آپ کی بیٹی کھانا تیار کر کے دے رہی ہے، آپ کے بیٹے روزانہ حالات کو جا کر کے غار کے اندر بتا رہے ہیں، آپ کے غلام بھی کام پہ لگے ہوئے ہیں، سواریاں لے کر کے پہنچ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا پورا گھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت کے اندر اس وقت لگ گیا تھا۔ تو شب ہجرت کے اندر حضرت صدیق اکبر ہی نہیں، ان کے پورے خاندان کا جو احسان امت کے اوپر ہے، یہ امت قیامت تک اس احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے اور کبھی بھی اس خاندان کے احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ بس یہ ہے کہ جب ان کے عرس پاک کی تقریب آتی ہے، ہم اپنی عقیدتوں کا خراج ان کی بارگاہ میں پیش کر کے کچھ اپنی محبتوں کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کے نام کی محفل بلا شبہ بافیض ہوا کرتی ہے۔ ان کے نام کی محفل فیضان سے کبھی خالی نہیں رہتی ہے، اور ان کے نام کی محفل میں بیٹھنے والا میں پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔ کل قیامت کے دن سب انہی کے تو جلوے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ جنت کے اندر میری امت کے اندر سب سے پہلے ابوبکر صدیق جائیں گے، سب سے پہلے ابوبکر صدیق جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سیدنا صدیق اکبر کے لیے ایک نہیں دو جنتوں کا اعلان کیا اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے فضائل، آپ کے کمالات میں اور آپ کیا بیان کریں۔ حضرت جبریل امین جب کہہ چکے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے تو بھی صدیق اکبر کے ایک فضیلت کو میں بیان نہیں کر سکتا، تو پھر کیسے ہم اور آپ بیان کر پائیں گے۔ بس یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہم اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ آئیے کچھ مختصر سی وظائف پڑھ کے کل شریف ہوگی اور انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔